جدی پاک ملائکہ دیس کرن او باکردار صدیقے جدی پاک ملائکہ دیس کرن او باکردار صدیقے جدی دھیلے کان قرآن کرے سونا سچیا یار صدیقے سبحان اللہ قائد اعلان موسیٰ نبوت دا تے حق دا بیدار صدیقے جنہیں کیسر رب عتیقہ کے او یار کار صدیقے اب اپنے ایمان سے بتاؤ ابو بکر جس مٹی کے خمیر سے بنایا گیا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اس آیت کے زمرے میں دیکھو تو ابو بکر صدیق آج اس مٹی میں لیٹا ہوا ہے جو ساری زمین کی افضل ترین مٹی ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال کے عرش سے بھی جو اعلیٰ مٹی ہے ابو بکر صدیق اس مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ پھر بات ختم نہیں ہوئی، جس مٹی میں ابو بکر لیٹا ہوا ہے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم وہاں پہ 70,000 فرشتے صبح بھی ابو بکر کے مزار پہ آ کے سلامی پیش کرتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آ کے ابو بکر کے مزار پہ سلامی پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بول کے آپ مکان کرائے پہ لگاتے ہیں، جھوٹ بول کے پچھلے کو اتنا دیتے تھے آپ کو اتنے پہ دے دیتے، حالانکہ اتنا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جھوٹ سے بات میں برکت آتی ہے یا بے برکتی ہوتی ہے؟ بولے تو صحیح، بولتے رہے کوئی بات نہیں، میرا کیا زور ہے، میں تو بس بات کر سکتا ہوں۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پہ پڑتی ہے، تو جہاں پہ پورا ٹبر ہی سویا ہوا ہے تو پھر اس کا کوئی حل ہے؟ ہماری بقا ہماری سلامتی رسول اللہ کی سیرت میں ہے اور اصحاب رسول کی تعلیمات کے اندر ہے، بس اور کہیں نہیں گئی۔ لیکن ہم صرف کانوں کی چسکے لے آگے نہیں ہم جا رہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، ہماری جو عزت اور مقام تھا وہ ہم کھو چکے ہیں۔ گاؤں میں ہوتا ہے نا ایک پیڑیا ہوتا ہے پیڑیاڑ، وہ جب گدھے کے اوپر حملہ کرتا ہے تو گدھا وہ اس کو پیچھے دم سے شروع کرتا ہے کھانا اور وہ کھاتا رہتا ہے، اس کو کھاتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، آنکھیں بند کر لیتا ہے، آخر جب وہ اس کو زیادہ زخمی کر دیتا ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ کی سیم ایسے یہی عادت ہے کہ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی، ظلم ہو رہا ہے پیچھے سے، لیکن غلط فہمی میں ہے کہ ہم بچ رہے ہیں، بچنا نہیں، یہ بچت نہیں کرنا، ہم استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بقا اور سلامتی ابو بکر کی سیرت میں ہے، اگر سیاست چاہتے ہو، ورنہ نہیں ہے، جہاں سے مرضی اٹھا کے لے آؤ۔ کئی دفعہ میں یہ دعویٰ کر چکا ہوں، اس میں خیر نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم خیر نہیں ہے، نہ یہ آگے بڑھ سکتے ہیں جب تک صدیقی مجاہد نہیں آتے تب تک خیر نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے راستہ ہے، اس پہ میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامل جنگ بدر میں شہید ہوتے ہیں نا، تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کریں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ میری بیٹی حفصہ آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ ایک لمحہ میں روک کے کہوں گا ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس میں اپنی توہین محسوس کرتے، کیونکہ ہمارے اوپر جو زور ہے نا وہ ہندوازم کا ہے، ہندوازم کا زور ہے۔ ظلم یہ ہے کہ ہماری عورتیں اپنے مرد سے زنا کروا لیں گی، اس کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیں گی اگر ضرورت ہے تب، اور پھر جس کا خامن فوت ہو جائے، ایک بچہ ہے جوان ہے، وہ اس کو پالتی رہے گی، اس کو ترغیب کوئی نہیں نکاح کرے گا، کہیں گے وہ جی ماشاء اللہ جی بہت اچھی ہے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں بیٹھی، نہیں، بنیادی حقوق ہے اس کا، بنیادی حق ہے اس کا۔ اور دور اعظم کا انسان کا رہنا کتنا مشکل ہے۔ اب جہاں پہ حیا اور غیرت کی بات کی جائے، ابو بکر اور عمر سے بڑا کوئی غیرت مند ہے؟ عمر فاروق سے بڑا کوئی حیادار ہے؟ کوئی بڑا غیرت مند ہے؟ بولو نا، جس نے کہا اگر کوئی چاہتا ہے بچے یتیم ہو جائے کیا وہ میرا راستہ روک دو، بیوی بیوہ ہو جائے آپ میرا راستہ روک دو۔ اتنا بڑا حیادار کہ جس وقت دین کو قبول کیا، کہا ہم کوئی غلط راستے پہ تھوڑے، جب ہم حق پہ ہیں تو چلو پھر اللہ کے گھر میں اعلانیہ نماز پڑھتے ہیں، اس سے بڑی غیرت کیا ہے؟ لیکن وہ ابو بکر خود، وہ عمر فاروق خود جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں کہ میری بیٹی سے نکاح کرتے ہیں۔ آپ خاموش ہوئے۔ اس بات نے بہت دلی دکھ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کچھ وقت کے بعد تھوڑا وقت جب گزرا تو تھوڑے وقت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح جو ہے وہ حضرت حفصہ کا بھیجا۔ نکاح جب ہو گیا تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے جب میں نے انکار کی نہیں کیا، چپ رہا، مجھے پتہ ہے تیرے اوپر بہت گران گزرا ہے، آپ نے کہا ایسے ہی، مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی جب آپ نے مثبت جواب نہیں دیا۔ تو اس وقت آپ نے کہا کہ نبی پاک نے میرے ساتھ مشورہ کیا تھا اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ کا راز جو ہے وہ بند کر دوں، میں اس وجہ سے خاموش تھا۔ اگر رسول اللہ یہ قدم نہ اٹھاتے تو میں اٹھاتا، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تو میں خاموش ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا نبوت کے راز پر راز میں رکھنا ہے۔ اسی لیے تو پھر رسول اللہ نے دیکھو نا، میں نے ایک بات کہی تھی، سمندر کی جو مچھلی ہے نا وہ پانی کے بغیر چند لمحے زندہ رہ سکتی ہے، ابو بکر نبی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور دو ہی ہستیاں ہیں جو ابتدا سے لے کر کے آخر تک کفر و شرک سے پاک رہی، ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بچپن میں، اور حضرت علی کی وہ بات کہ انہوں نے جوانی میں اسلام قبول کیا، اس لیے یہ افضلیت ابو بکر کو میرے اوپر ہے، جوانی میں انہوں نے اسلام قبول کیا، میں نے بچپن میں کیا۔ حضرت علی بچپن میں رسول اللہ کے پاس آئے، تعلیمات حاصل، لیکن ابو بکر صدیق کی جو دوستی تھی نا 15-16 سال سے پکی ہو گئی تھی، پہلے کا پتہ نہیں ہے، 15-16 سال کی دوستی تھی اور 40 سال تک گئی، ایک لمحہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہے۔ یہ تو مسلم بات ہے، رسول اللہ کی زندگی میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں اعلان نبوت تک کبھی خود کے سامنے نہیں